الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ عز و جل ہم آسان تفسیر القرآن کورس کا آغاز کر رہے ہیں، جس میں انشاءاللہ کوشش کی جائے گی کہ سب سے پہلے قرآن کریم کا مقدمہ بیان کیا جائے، جس میں قرآن کا معنی و مفہوم، پھر اس کے بعد نزول قرآن، اسی طرح قرآن پاک کا نزول کتنی بار ہوا، قرآن اور دیگر جتنی آسمانی کتب ہیں ان میں فرق، اور قرآن و حدیث میں جو فرق ہے اس کو بیان کیا جائے گا۔ اسی طرح قرآن پاک کی ترتیب اور اس کا جمع ہونا ذکر کیا جائے گا، اور پھر قرآن کی تقسیم صورتوں اور منزلوں کی صورت میں اور رکوعوں کی صورت میں کس طرح ہوئی۔ اسی طرح قرآن پاک کی حفاظت، قرآن پاک کے فضائل اور فوائد، پھر تلاوت قرآن کے فضائل، اور پھر تفسیر کے معنی اور اس کا تفسیر کے جتنی قسمیں ہیں ان پہ مختصر سی روشنی ڈالی جائے گی۔ تو آج انشاءاللہ عز و جل ہم سب سے پہلے قرآن کے مقدمے کی طرف چلتے ہیں۔ تو اس میں جو چیز ہے وہ یہ ہے، یوں سمجھ لیں کہ یہ پہلی فصل ہے کہ لفظ قرآن کے معنی اور اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے۔ تو یاد رکھیں، لفظ قرآن یا تو قرآن سے بنا ہے، یا قرنن سے بنا ہے، یا پھر یہ قراءتن سے بنا ہے۔ اب یہ تین چیزیں میں نے بیان کی ہیں، ایک ہے قرآن، دوسرا ہے قرنن، اور تیسرا ہے قراءتن۔ اب ان تینوں کو میں بالترتیب بیان کروں گا۔ سب سے پہلے لفظ ہے قرآن۔ یہ قرآن یا قرآن سے بنا ہے، جس کا مطلب ہے جمع ہونا، یعنی یہ قرآن کریم، اس کا مطلب ہے جمع ہونا۔ اب قرآن کو قرآن اس لیے کہتے ہیں کہ یہ سب اولین و آخرین کے علموں کو جمع کیے ہوئے ہے۔ تمام اولین اور آخرین کے جتنے بھی علم ہیں اس کے اندر جمع شدہ ہیں، اس وجہ سے اس کو قرآن کہتے ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ دین اور دنیا کا کوئی ایسا علم نہیں ہے جو قرآن میں جمع نہ ہو، اس وجہ سے بھی اس کو قرآن کہتے ہیں، یعنی ہر علم اس میں موجود ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں سورہ نحل کی آیت نمبر 89 میں یہ ارشاد فرمایا ہے، نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، ہم نے آپ پر یہ قرآن کریم یا یہ کتاب، شان والی کتاب نازل فرمائی ہے جو ہر چیز کو کھول کھول کر بیان فرماتی ہے۔ اس کی ایک حکمت یہ ہے کہ یہ صورتوں اور آیتوں کا مجموعہ ہے، اس وجہ سے اس کو قرآن کہتے ہیں۔ اور یہ بھی ہے ایک حکمت کہ یہ بکھروں ہوں کو جمع کرتی ہے۔ مثلا کوئی ہندی ہے، کوئی سندھی ہے، کوئی عربی ہے، کوئی اجمی ہے، کسی کا لباس اور طرز کا ہے، کسی کا کھانا اور طرز کا ہے، کسی کی زبان اور طرز کی ہے، لیکن یہ قرآن جو ہے اپنے سائے میں ان تمام کو، ہندی کو، سندھی کو، عربی کو، اجمی کو، تمام کو جو ہے وہ اپنے سائے میں جمع کر دیتا ہے، اور صرف جمع ہی نہیں کرتا بلکہ سب کو نام بھی دیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا سماکم المسلمین، اللہ نے ان کو مسلمانوں کا نام دیا ہے۔ جو اس قرآن کے سائے تلے جمع ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو مسلمان کا ٹائٹل سے پکارا ہے، مسلمان کے ٹائٹل سے پکارا ہے، یعنی وہ مسلمان ہے۔ اب مثال کے طور پر شہد کو دیکھ لیں، وہ مختلف پھلوں کا رس یا پھولوں کا رس چوستا ہے، کبھی ایک پھول کے پاس جا کے اس کا رس چوستا ہے، کبھی دوسرے کا، کبھی تیسرے کا، لیکن جب یہ سارے رس کو ایک جگہ پہ جمع کرتا ہے، جمع کرنے کے بعد وہ سارے مکس ہوتے ہیں تو اس کو شہد کہتے ہیں۔ اسی طرح یہ سارے مسلمان جو ہے، کوئی اجمی ہے، کوئی عربی ہے، کوئی فارسی النسل ہے، کوئی ہندی ہے، یہ سارے جو ہے وہ ایک پرچم کے تلے جب جمع ہوتے ہیں تو ان کو جو ہے وہ مسلمانوں کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ تو تھا قرآن کے معنی، یعنی جمع ہونا۔
اب دوسری چیز کی طرف اگر جائیں وہ ہے قراءتن، یعنی یہ قرآن قراءتن سے بنا ہے جس کا معنی ہے پڑھی ہوئی چیز۔ اب قرآن کو قراءتن سے اگر بنایا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ تمام انبیاء کو کتابیں یا صحیفے دیے گئے۔ قرآن ایک واحد ایسی کتاب ہے جو صحیفے کی صورت میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام پہ نازل نہیں ہوا، بلکہ یہ پڑھی ہوئی کتاب ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے پڑھی گئی اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کو یاد کر لیا۔ باقی جتنی بھی آسمانی کتابیں تھیں وہ ایک صحیفے کی شکل میں، ایک لکھی ہوئی کتاب کی شکل میں انبیاء پہ نازل ہوئیں، لیکن یہ قرآن جو ہے یہ لکھا ہوا نازل نہیں ہوا بلکہ پڑھا ہوا نازل ہوا۔ جبریل امی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوتے، جو آیات اللہ کا حکم ہوتا وہ پڑھ کے سناتے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام وہ سن کے جو ہے وہ زبانی یاد کر لیا کرتے تھے۔ تو اس وجہ سے یہ کتاب جو ہے یہ پڑھی ہوئی نازل ہوئی، لکھی ہوئی نازل نہیں ہوئی، اس وجہ سے اس کو قراءتن سے بھی قرآن کہتے ہیں، اور قراءتن کا مطلب ہے پڑھی ہوئی چیز۔ اور جو چیز پڑھی ہوئی نازل ہو اور اس کو زبانی یاد کیا جائے اس کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے بجائے اس کے کہ جو لکھی ہوئی نازل ہو، کیونکہ جو لکھی ہوئی نازل ہوتی ہے ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی تبدیلی کر دے، لیکن جو پڑھی ہوئی نازل ہوتی ہے تو جو جس طرح نازل ہوتی ہے اسی طرح اس نے یاد کیا ہوتا ہے اور آگے بھی اسی طرح پہنچا دیا ہوتا ہے، اس میں کوئی رد و بدل نہیں کر سکتا کیونکہ اس کو زبانی یاد کیا جاتا ہے۔ اب اس کے بعد تیسری چیز ہے یہ قرآن جو ہے یہ کرنن سے بنا ہے، اور کرن کا مطلب ہوتا ہے ملنا، ساتھ رہنا۔ تو یہ کرنن سے اگر بنا جائے، اس کو بنایا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ کرن کا مطلب ہوتا ہے ملانا، ساتھ رہنا۔ اور یہ قرآن کریم ایسی کتاب ہے جو ہر وقت بندے کے ساتھ رہتی ہے، بچپن سے لے کر بڑھاپے تک۔ بندہ جوان ہوتا ہے تو جوانی کے احکامات، بچپنا ہوتا ہے تو بچپن کے احکامات، پھر بوڑھا ہوتا ہے تو بوڑھے کے احکامات، یعنی ہر وقت یہ قرآن کریم کی آیتیں بندے کے ساتھ رہتی ہیں۔ تنہائی میں ہو تو تنہائی میں بھی آیات اس کے ساتھ ہیں کہ یہ والے کام کرنے ہیں، یہ نہیں کرنے۔ پھر قبر میں چلا گیا تو قبر میں بھی قرآنی آیات ساتھ، کیونکہ صحابہ کرام، بعض صحابہ کرام کو دیکھا گیا کہ وہ قبر میں اترنے کے بعد بھی قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ پھر قبر سے اگر اٹھایا جائے، پل صراط پہ لے جایا جائے تو وہاں بھی یہ قرآن کریم ساتھ ہوگا، کیونکہ جو اچھی طرح قرآن کریم کو پڑھتے ہیں، اس پہ عمل کرتے ہیں، تو یہ پل صراط پہ قرآن جو ہے وہ ان کی سفارش کر کے رب کی بارگاہ میں ان کو بخشواتا جائے گا اور ان کو پل صراط سے جو ہے وہ پار کراتا جائے گا۔ پھر صرف یہی نہیں، جس نے قرآن زیادہ یاد کیا ہوگا، اس پہ عمل کیا ہوگا، اسے اللہ کی بارگاہ سے یہ حکم دیا جائے گا، اس کی شان اور مرتبہ یہ بیان کیا جائے گا کہ جتنا قرآن تجھے یاد ہے پڑھتا جا اور جنت کے درجات چڑھتا جا، تو وہ پڑھتا جائے گا اور جنت کے درجات جو ہے وہ چڑھتا جائے گا۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ کرن سے مطلب ہے ملنا اور ساتھ رہنا، تو یہ قرآن جو ہے یہ ہمیشہ ساتھ رہتا ہے، اس وجہ سے اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ یہ قرآن کریم ہمیشہ ساتھ رہتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھ لیں کہ یہ قرآن کریم، اس میں جو ہے ایک معنی ہے کہ یہ اس کا ایک معنی فرقان بھی ہے، اور فرقان کسے کہتے ہیں، یا اگر کرن کو دیکھا جائے کہ یہ حق اور ہدایت کے ساتھ ملی ہوئی کتاب ہے۔ مثلا قرآن کی مثال جو ہے وہ بارش کی طرح ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ زمین میں بیج بو دیتا ہے، کسی نے گندم کا بیج بویا، کسی نے کسی اور چیز کا بیج بویا، لیکن اب زمین میں سارے بیج بو دیے گئے ہیں، کوئی پتہ نہیں ہے اس زمین کے اندر کون سا بیج بویا گیا ہے۔ جب بارش ہوتی ہے، کونپلیں نکلتی ہیں، فصلیں پھوٹتی ہیں، تو پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ فصل چاول کی ہے، یہ گندم کی ہے، یہ جوار کی ہے، یہ کسی اور چیز کی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایمان اور کفر کا جو بیج تھا وہ لوگوں کے سینوں میں بو دیا، اس کی فطرت کو دیکھ کر۔ اللہ تعالیٰ تو ازل سے جانتا ہے کہ اس بندے نے بڑے ہو کر مسلمان بننا ہے، اس نے اچھے عمل کرنے تھے یا برے عمل کرنے تھے، وہ اللہ پہلے سے ہی جانتا ہے۔ تو اللہ نے اس علم کی بنا پر ہر بندے کے سینے میں ایمان اور کفر کا بیج بو دیا ہے۔ اب نزول قرآن سے پہلے
صدیق بھی اسی طرح کے انسان تھے، ابو جہل بھی اسی طرح کا انسان تھا، فاروق اعظم بھی اسی طرح کا انسان تھا، اور اسی طرح ابو لہب بھی اسی طرح کا انسان تھا۔ لیکن جب قرآن کا نزول ہوا، یعنی اس روحانی بارش کا نزول ہوا، اور جب اس بارش کا نزول ہوا تو اس کے بعد جب یہ بیج باہر نکلا تو ہمیں پتہ چلا اس پہ اچھی فصل پکی ہے کہ بری فصل پکی ہے۔ جب قرآن کریم نازل ہوا، صدیق اکبر نے اس کی تصدیق کی تو صدیق بن گئے، اور ابو جہل نے جھٹلایا تو جو ہے وہ کافر ہو گیا۔ اسی طرح صدیق اکبر کے علاوہ فاروق اعظم نے اس کی تصدیق کی تو مومن ہو گئے، ابو لہب نے اس کو جھٹلایا تو کافر ہو گیا۔ تو پتہ چلا یہ بارش کی طرح ہے، بارش جب برسی تو برسنے کے بعد جو بیج زمین کے اندر چھپے ہوئے تھے وہ ظاہر ہو گئے، پتہ چل گیا یہ فصل کون سی ہے۔ نزول قرآن سے پہلے سارے لوگ برابر تھے، جب قرآن کریم کا نزول ہوا تو جنہوں نے اس کو تسلیم کیا وہ مومن ہو گئے، جنہوں نے اس کا انکار کیا وہ کافر ہو گئے۔ تو قرن ان سے یہ بنا ہے، ملنا اور ساتھ رہنا، مطلب یہ ہے کہ ہدایت، حق، ہدایت اور کفر جو ہے وہ اس کے ساتھ ہیں۔ جو اس کا انکار کرے گا وہ کافر ہو جائے گا، اور جو اس کا اقرار کرے گا وہ مومن ہو جائے گا۔ تو یہ پہلی فصل تھی جس میں ہم نے آپ کے سامنے جو ہے وہ لفظ قرآن کے 3 معنی بیان کیے ہیں۔ ایک یہ لفظ قرن سے بنا ہے، یا قرن سے بنا ہے، یا قراءت سے بنا ہے۔